اچھا، یہاں پر قرآن مجید میں ایک بات یاد رکھیں، بعض آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے رکھوایا ہے، اور بعض پہلے نازل ہوئی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعد میں رکھوایا. یہ قرآن میں ہوتا ہے. اب قبلے کی تحویل کا حکم تو ہو چکا تھا، لیکن جو آیتیں ہیں نا کہ ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے، تو یہ آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے نازل ہوئی ہیں لیکن آپ نے اس کو بعد میں رکھوایا. یہ کیسے پتہ چلا پہلے؟ یہ قرآن کی ترتیب سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ آیتیں پہلے نازل ہوئی ہیں. اب اس میں حکمت کیا ہے کہ جو آیت پہلے نازل ہوئی بعد میں اس کو رکھوایا جا رہا ہے، بعد میں جو بعد میں نازل ہوئی اس کو پہلے. بعض آیتوں میں، سب میں نہیں. اس میں حکمت ہے کہ قرآن چونکہ اس ترتیب سے نہیں لکھا جا رہا جس ترتیب سے نازل ہوا ہے، کیونکہ نازل ہوتے ہوئے جو ترتیب تھی وہ اس وقت اللہ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ نازل اس ترتیب سے ہو، لیکن جب کتابی شکل میں آئے، سورت کی شکل میں آئے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ چینج. کیونکہ بلاغت کے جو اصول ہیں نا، بلاغت، تو کوئی بھی چیز ماحول کے لحاظ سے اور جب اس کو ریٹن فارم میں لایا جاتا ہے تو اس کی ترتیب چینج ہو سکتی ہے بلاغت کے اصول کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں جو بلاغت رکھی ہے نا، اس بلاغت کا یہ تقاضا تھا کہ بعض آیتیں پہلے نازل ہوئی لیکن لکھی جائیں گی وہ بعد میں، تاکہ جو جب کوئی پڑھے گا نا اس تحریر کو اور تلاوت کرے گا تو اس وقت اس کا اثر پھر اور انداز سے ہوگا. اگر قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا نا اسی ترتیب سے لکھا جاتا تو اتنا مؤثر نہ ہوتا جتنا اب ہے. تو ان کے لیے وہی مؤثر ترتیب تھی صحابہ کے لیے، لیکن ہمارے لیے کون سی ترتیب ہے؟ یہ والی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام خود کیا، اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ صحابہ کو، کاتب وحی کو خود بلا کے بتاتے تھے کہ یہ والی آیت فلاں صورت کے فلاں آیت کے بعد لکھنا ہے. صورتوں کی ترتیب نبی کی طرف سے ہے، یعنی جیسے سورہ بقرہ الف لام میم سے لے کے آخر تک یہ نبی کی طرف سے ہے، اس میں کوئی چینجنگ حرام ہے. البتہ صورتوں کو خود ترتیب دینا کہ پہلے سورہ بقرہ ہو پھر سورہ آل عمران ہو، یہ ترتیب صحابہ کی طرف سے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ نبی کی طرف سے متعین نہیں ہے. بلکہ حضرت عثمان نے جو قرآن جمع کیا نا، اس میں سورہ فاتحہ کو پہلے، پھر سورہ بقرہ کو، پھر آل عمران کو، تو یہ صحابہ کی طرف سے ہے، یہ نبی کی طرف سے نہیں ہے. حضرت عثمان کے قرآن جمع کرنے سے پہلے جو ترتیب تھی کوئی نہیں تھی، وہ ہر ایک نے اپنی طرح سے لکھا ہوا تھا قرآن جو ہے. تو حضرت عثمان نے اس ترتیب سے لکھا کہ پہلے یہ والی صورت، یعنی صورت کے اندر جو آیتوں کی ترتیب ہے وہ نبی کی بیان کردہ ہے، اور خود صورت کون سی صورت پہلے کون سی صورت بعد میں، یہ حضرت عثمان کے دور میں انہوں نے جو جمع کیا پھر سب کا اس پر اجماع ہو گیا. اور جو پاروں کی ترتیب ہے یہ کسی کی طرف سے بھی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ یعنی پہلا پارا دوسرا پارا یہ بہت بعد میں یہ مرتب کیا گیا ہے. یہ تو تھا کہ حضرت عثمان نے بقرہ پہلے لکھی، آل عمران، لیکن پہلا پارا دوسرا پارا تو یہ بعد میں قاری حضرات نے ایسا کیا کہ بھئی قرآن کو 30 برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے تاکہ کوئی 30 دن میں قرآن ختم کرنا چاہے تو آسان ہو. تو یہ ترتیب تو بعد میں قاریوں نے وضع کی، اور رکوع میں بھی ایسے ہی بعد میں قاریوں نے غور و فکر کر کے کچھ قاریوں نے کیا. لیکن چونکہ اس میں کوئی شریعت کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے اور لوگوں کو اس میں آسانی ہے تو اس لیے علماء نے اس کو باقی رہنے دیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو پارے ہیں نا ان میں کوئی ربط نہیں ہوتا آپس میں، یہ محض اس لیے کہ 30 دن میں کوئی قرآن ختم کرنا چاہے تو کر سکے، اور یہ پورے برابر بھی نہیں ہے، کچھ پارے کو تھوڑے سے زیادہ لمبے کچھ تھوڑے چھوٹے، لیکن زیادہ فرق نہیں ہے ان میں. اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں تو اب میں بتا رہا تھا کہ اس میں اسباق کیا ملتے ہیں. جو اہم ترین اس آیت کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ کس وقت اللہ اس کے رسول کا کیا حکم ہے، چاہے وہ حکم بالکل دوسرے حکم کے اپوزٹ ہی کیوں نہ ہو. لوگ حکمتوں میں پڑ جاتے ہیں نا. میں نے اس کی ایک مثال دی تھی کہ آپ اگر جنگل میں آپ کو قبلے کا پتہ ہی نہیں ہے تو فقہاء نے بیان کیا کہ آپ جب نماز پڑھیں گے تو جیسے جیسے رائے تبدیل ہوگی آپ کا قبلہ بھی کیا ہو جائے گا؟ تبدیل. تو سب طرف چاروں طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے پھر بھی ہو جائے گی. تو یہ بھی ہمیں بہت اہم بات، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مجتہدین کے درمیان جو اختلافات ہیں، بعض دفعہ فرض اور حلال و حرام کے بھی اختلافات ہیں، اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ سب کی جس کو بھی فالو کرو گے ٹھیک ہے. اب اس پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، یار امام ابو حنیفہ کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ناجائز ہے اور امام شافعی کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، تو کوئی امام شافعی کو فالو کرے تو بھی ٹھیک ہے، امام حنیفہ کو فالو کرے تو بھی ٹھیک ہے، حالانکہ دو اپوزٹ حکم ہیں. تو ہم کہتے ہیں اصل چیز جس کو فوکس کرنا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے.
تو اگر ان کو اللہ اس کے رسول نے جو دلائل دیے ان سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پڑھنی چاہیے تو ان کا مقصد بھی اللہ رسول کی اطاعت، اور امام حنیفہ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، ان کا مقصد بھی اللہ رسول کی اطاعت۔ تو جب اصل مقصد کو فوکس کر رہے ہیں تو بالکل دو اپوزٹ حکم بھی ہوں گے، نماز ادا ہو جائے گی۔ اور یہ بات بیت المقدس اور کعبہ پہ تو بطریق اولا صادق آتی ہے، اس لیے کہ یعنی مدینہ میں جو ہے نا، جو کعبہ کا رخ تھا نا وہ بالکل اپوزٹ تھا کس کے؟ بیت المقدس کے، تو اس میں تو رخ کو مکمل گھما دیا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بالکل اپوزٹ گھومنے سے بھی نماز ہو جائے گی۔ ابھی آپ یہ نہیں کہیں گے یار وہ بالکل پہلے ادھر منہ کر کے پڑھ رہے تھے اب بالکل ادھر منہ کر کے پڑھ رہے ہیں، بالکل اپوزٹ سائڈ ہو رہی ہے۔ تو بھائی مقصد یہ تھا کہ پہلے ادھر ہو اس لیے ہو رہی تھی کہ وہ بھی اللہ کا حکم تھا، اب کیا ہے تو یہ بھی اللہ کا حکم۔ تو پہلا اہم ترین سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اصل جو اسلام چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، غلامی اللہ کی ہوگی۔ تو غلامی کا انداز مختلف لوگوں کا مختلف طرح سے ہو سکتا ہے، ان کو اس طرح سے سمجھ میں آئی وہ اس طرح سے کریں گے، دوسرے کو دوسری طرح سے سمجھ میں آئی۔ تو رسول کی اطاعت اصل میں اللہ کی غلامی کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ دوسری اہم بات اعتدال۔ اللہ نے اس امت کی تعریف کیا کی کہ یہ امت کیا ہے؟ معتدل۔ تو پتہ چلا کہ اعتدال ایک بہت اہم صفت ہے جو اللہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں پیدا ہو۔ تو ہمیں اپنی طبیعتوں میں اور ہر چیز میں اعتدال کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حقوق، مخلوق کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، کمانے میں اعتدال، یہ نہیں کہ گدھے بن کے سارا دن کماتے ہی نہ بیٹھ کے آرام کا ٹائم نہ ملے۔ صحت کا خیال بھی کرنا ہے ہم نے، پھر ایسا نہ ہو صحت کا خیال کہ سارا دن جم میں ہی گزر جاتا ہے، کمانے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ پڑھائی کی طرف گئے تو ایسا ہے کہ بال سر کے گر گئے سارے پڑھ پڑھ کے، اور آوارہ گردی کی طرف گئے تو ایک کتاب پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہر چیز میں بیلنس، اور آج کل یہ مارکیٹ میں بیلنس کیا چل رہا ہے؟ شارٹ چل رہا ہے۔ تو ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے، محنت میں بھی اعتدال، حقوق میں بھی اعتدال، اور دوستی یاری میں بھی اعتدال۔ تو یہ اعتدال ایک مقصود چیز ہے، یہ بھی اس یعنی رکوع میں ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے۔ تیسرا اہم سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہود و نصارہ تھے، جیسے انہیں علم تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں مگر پھر بھی مان نہیں لے کر آتے، اس میں اشارہ ہے کہ آج بھی جو یہود و نصارہ ہیں نا، کیونکہ قرآن میں ایک جگہ اللہ کا ارشاد ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم مزید نشانیاں ان کو اسلام کے برحق ہونے کی دکھائیں گے۔ تو آج بھی اگر کوئی یہود و نصارہ جس نے اسلام کو پڑھا ہوا ہو نا، جانتا ہو، اس کے سامنے بھی اسلام بالکل چڑھتے سورج کی طرح واضح ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اہل حق کو اہل باطل کی مخالفت سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ یار اتنے لوگ چونکہ ہمیں مان نہیں رہے اس کا مطلب شاید ہم غلط ہیں۔ تو ہم غلط نہیں ہیں، ہم الحمدللہ کیا ہیں؟ صحیح ہیں۔ تو ہمیں لوگوں کی مخالفت کی بیس پر اپنے ایمان میں کمی واقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کے کانفیڈنس میں کمی ہوگی، آپ کے ایمان میں کمی ہوگی تو پھر آپ کے لیے خود بھی چلنا مشکل، دوسروں کو بھی چلانا مشکل۔ تو اس لیے اللہ نے رکوع کو اس پر ختم کیا، الحق من ربک، حق کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف۔ حق انسانوں کی طرف سے نہیں ہوتا، حق وہ ہے جو رب نے بیان کر دیا۔ تو لہذا جب نبی کو کہا جا رہا ہے آپ نے شک میں نہیں پڑھنا، تو نبی کے واسطے سے ہم کو بھی کہا جا رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں اپنے دین، اپنے مذہب اور اپنے جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں نا اس پہ بہت اعتماد کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے۔ لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے ہمیں اس میں کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو اس رکوع کا بنیادی یعنی جو اسباق ملتے ہیں وہ میں نے بیان کیا۔ اب ہم انشاءاللہ اگلا رکوع شروع کرتے ہیں۔